جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الاکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، اور وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو، ہے نا، ہم کہتے ہیں وصال کر گیا کوئی، مطلب کیا ہے کہ وہ رب سے جا کے مل گیا، مل جانا۔ وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں، یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے سفر کے نقش جمانہ حضور جانتے ہیں، سفر کے نقش جمانہ حضور جانتے ہیں۔ اور در الہی سے لا کر نماز تحفہ، در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں، ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں۔ اور کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کہا تھا یا ربی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی کو کہا کہ کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، اور دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ دنا کا معنی ہوتا ہے اور قریب آ جا، قریب تر قریب ہوتے چلے جا۔ دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ اور خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں۔ ابھی میں بتاؤں گا کیسے دیکھا، ہے نا۔ خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ اور اسی یقین پہ تمنائی تھا براق ان کا، اسی یقین پہ تمنائی تھا براق ان کا، کہ غمزدوں کو ہنسانا حضور جانتے ہیں، کہ غمزدوں کو ہنسانا حضور جانتے ہیں۔ اور نبی نے یاد رکھا بزم لا مقام ہمیں، نبی نے یاد رکھا بزم لا مقام ہمیں، نبی نے یاد رکھا بزم لا مقام ہمیں۔ بدوں کی لاج بچانا حضور جانتے ہیں، بدوں کی لاج بچانا یعنی برے، گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار، اسیاں شیار۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، یعنی فرشتے قیامت میں گناہگاروں کو ڈھونڈیں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے یا رسول اللہ، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اسی کو کہا، کہتے ہیں کہ نبی نے یاد رکھا بزم لا مقام ہمیں، بدوں کی لاج بچانا حضور جانتے ہیں۔ چلو حضور کے در سے بلندیاں لے لو، چلو حضور کے در سے بلندیاں لے لو، چلو حضور کے در سے بلندیاں لے لو، گرے ہوں کو اٹھانا حضور جانتے ہیں، گرے ہوں کو اٹھانا حضور جانتے ہیں، گرے ہوں کو اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ اور رضائے رب کے لیے دامن نبی تھامو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رضائے رب کے لیے دامن نبی تھامو، کریم رب کو منانا حضور جانتے ہیں، کریم رب کو منانا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلال فرمائے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی جو رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے، لیکن محبوب اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اور جب سجدے میں سر رکھیں گے نا، سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب سر کو اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کو بخشواؤ گے بخش دیا جائے گا، محبوب سر کو اٹھاؤ۔ تو اللہ کو منانا یہ حضور ہی کا خاصہ ہے، سرکار جانتے ہیں کہ رب کیسے راضی ہوگا۔ اسی کو کہا رضا رب کے لیے دامن نبی تھامو، کریم رب کو منانا حضور جانتے ہیں۔ اور نبی سے دور نہیں کوئی عاشق و شیدا، نبی سے دور نہیں کوئی عاشق و شیدا،
سرکار کا کوئی عاشق ہو اور کوئی شیدا ہو، دیوانہ ہو، وہ نبی سے دور نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے نبی کے قریب رہتا ہے، نبی اس کے قریب رہتے ہیں۔ ہاں، بشرط یہ ہے کہ عاشق ہو تو صحیح، دیوانہ ہو تو صحیح۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو محبوب کے جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں، ہر چیز میں محبوب نظر آتا ہے۔ تو اسی کو کہا نبی سے دور نہیں کوئی عاشق و شیدا، کہاں ہے میرا دیوانہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے میرا دیوانہ حضور جانتے ہیں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہر عاشق کو جانتے ہیں، ہر عاشق کو پہچانتے ہیں، ہر شیدائی کی خبر رکھتے ہیں کہ میرا دیوانہ کہاں رہتا ہے، کس حال میں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر چیز کی خبر اللہ کی عطا سے محبوب کو رہتی ہے نا۔ ہاں، غموں میں والی امت کو دیجئے آواز، غموں میں والی امت کو دیجئے آواز، کہ ہر علم سے چھڑانا حضور جانتے۔ والی امت کہتے ہیں امت کا والی، ہے نا۔ غموں میں والی امت کو دیجئے آواز، کہ ہر علم سے چھڑانا حضور جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کے غیب کی منکر ہے عقل بے توفیق، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اس کی عقل بے توفیق ہے، اس کو کوئی توفیق سلیقہ نہیں ہے جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے۔ نبی کے غیب کی منکر ہے عقل بے توفیق، سب اہل عشق نے مانا حضور جانتے ہیں، سب اہل عشق نے مانا حضور جانتے ہیں، سب اہل عشق نے مانا حضور جانتے ہیں۔ اور فریدی ان کے سوا یہ کسی میں تاب نہیں، فریدی ان کے سوا یہ کسی میں تاب نہیں، خدا کو دیکھ کے آنا، خدا کو دیکھ کے آنا، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ نے اصرار کیا تو رب نے فرمایا موسیٰ ہم اپنے انوار و تجلیات اس پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر نازل فرمائیں گے، تم ہماری تجلی کو دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف دیکھا، رب نے اپنی تجلی نازل فرمائی۔ جب تجلی طور پر نازل ہوئی تو طور پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے، نہیں لا سکے تاب، جبکہ رب کے دیدار نہیں بلکہ رب کی تجلی کا دیدار نہیں کر سکے، آ گئے زمین پر تشریف لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا رب نے فرمایا موسیٰ اب تم نے ہماری تجلی کو دیکھا ہے نا، اب کام یہ کرنا جب گھر کو جانا تو اپنے آنکھوں کو چھپا لینا، چہرے پہ پردہ ڈال لینا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں نے وہ ہمارے جمال کو دیکھا ہے، ہماری تجلی کو دیکھا ہے، اب تمہاری آنکھ وہ آنکھ نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ کہا مولا کیوں؟ رب نے فرمایا کہ جو تیری آنکھ میں دیکھے گا اس کی آنکھ بہہ جائے گی۔ پردہ ڈالا، چلے آئے، چلے جا رہے ہیں، گھر پہ پہنچے، آپ کی شریک حیات حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں شوہر نامدار آج کیا ماجرا ہے، چہرے پہ نقاب کیسا؟ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چہرے پہ نقاب ہو، آج نقاب کیسا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا تو کہتی ہیں حضرت صفورہ پھر تو میں بھی دیکھوں گی، پھر تو میں بھی دیکھوں گی۔ کہا صفورہ آنکھ بہ جائے گی، کہا آنکھ بہتی ہے بہ جانے دو، میں اپنے رب کا جمال تو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفورہ نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں حضرت صفورہ کہ اچھا ایسا ہے میں اپنی ایک آنکھ کو چھپا لیتی ہوں، اپنی ایک آنکھ کو چھپا لیتی ہوں تاکہ بہے گی تو ایک بہ جائے گی، ایک تو سلامت رہے گی۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھ بہ گئی، آنکھ بہ گئی، ختم۔ جب دیکھا نا تو وہ تجلی اور وہ انوار اور وہ لطف تھا کہ حضرت صفورہ نے فوراً دوسرا ہاتھ بھی ہٹا دیا اور دونوں سے دیکھنے لگی کہ دونوں بہہ گئیں، اور پھر جب نظروں کی طرف اٹھایا تو جو بہہ گئی تھی وہ صحیح ہو گئی اللہ کی عطا سے، اور حضرت صفورہ کی آنکھوں کی روشنی میں وہ طاقت اور وہ بینائی آ گئی کہ کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالی چیٹی کو کافی دور سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں اللہ کی تجلی کا جمال حضرت صفورہ دیکھے تو پھر چیٹی کو کالی رات میں کالی پہاڑی پہ دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے جمال نہیں دیکھا، تجلی نہیں دیکھی، بلکہ رب کو دیکھا، اور ایسا دیکھا آقا فرماتے ہیں رأیت ربی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین انداز میں دیکھا ہے، بہترین انداز میں۔
رب نے اپنے محبوب رب قدیر کی زیارت کی۔ اللہ اسی کو قرآن میں فرماتا ہے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، مولا فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، کتنے حصے میں؟ تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں؟ کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی، اور مسجد حرم سے مسجد اقصی ہزاروں میل دور ہے۔ مسجد اقصی ہے فلسطین میں، مسجد حرم ہے مکے میں۔ تھوڑے سے حصے میں رب لے گیا اپنے بندہ خاص یعنی آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی ہے کیا؟ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج میں سرکار نے اللہ کی نشانیاں ہی تو دیکھی ہیں، کبھی جنت کی سیر کی، کبھی دوزخ کے احوال دیکھے، کبھی جنتیوں کے مقام دیکھے، کبھی جہنمیوں کے عذاب دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھا، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک یہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا سرکار علیہ السلام حالت خواب میں نہیں، حالت بیداری میں گئے تھے، اس لیے کہ جو سوتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ خواب میں کیا چل رہا ہے دیکھ سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ باہر کیا بولا جا رہا ہے کیونکہ وہ نیند میں ہے، غفلت میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یعنی سرکار بیداری کی حالت میں مسجد حرم سے چلے ہیں، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، جاگتے ہوئے پہنچے ہیں، جاگتے ہوئے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اب تھوڑا سا آؤ، مسجد حرم شریف ہے خانہ کعبہ میں، سرکار مدینہ تبلیغ فرما رہے ہیں، ابھی مکہ میں ہے، ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے قریب بلا رہے ہیں، بتوں سے دور کر رہے ہیں، معبودان باطل سے جدا کر رہے ہیں، رب حقیقی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں عظیم ہیں، اور ان میں سے بہت ساری شانیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم اور تم جانتے ہیں، اور بہت ساری شانیں ایسی ہیں کہ جنہیں ابھی ہم تم نہیں جانتے۔ یہ شانیں ہم دیکھیں گے قیامت میں، جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر ایک اپنا دامن ہر ایک اپنے عزیز سے چھڑائے گا۔ ایسے عالم میں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں ہیں۔ اچھا، سرکار کے گھر کا ادب یہ ہے کہ کوئی شخص سرکار کے باہر سے آواز دے کے نہیں بلا سکتا۔ جیسے ہم تم کسی کو بلانا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم مسجد میں ہیں، مثال کے طور پہ، اور کوئی آگے دروازے پہ کنڈی بجانے لگا، مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب۔ سرکار کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ جب میرا محبوب گھر کے اندر ہو تو باہر انتظار کرو۔ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، چلانے کی اجازت نہیں ہے، آواز دینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ میرا محبوب خود باہر تشریف نہ لے آئے۔ یہ ادب ہے بارگاہ رسالت کا۔ سرکار علیہ السلام تبلیغ فرماتے اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جس رات معراج ہوئی اس میں اختلاف ہے کون سی تاریخ تھی، لیکن سب سے زیادہ جو قوی قول ہے، جو سب سے زیادہ جس کو روایت کیا، وہ 27ویں شب ہے رجب المرجب کی، جو آج ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر کی بجائے حضرت علی کی بہر حضرت ام ہانی کے گھر پہ چلے گئے، چونکہ معراج ہونی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام ہانی کے گھر پہ گئے، آرام فرما ہوئے، آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ انبیاء اکرام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اسی لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے بھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں، گھر کی چھت پڑتی ہے، چھت شک ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اگر سرکار اپنے گھر پہ ہوتے تو جبرائیل نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ جب تک سرکار اجازت نہ دے دیں جبرائیل اندر نہیں آ سکتے۔ اب بلانا تھا رب کو، محبوب کو جانا تھا، تو رب نے سرکار کے دل میں یہ بات ڈالی، محبوب
آج تم اپنے گھر پہ نہیں بلکہ ام ہانی کے گھر پہ جاؤ، اس لیے کہ جب جبرائیل آئے تو بے جھجک چلا جائے۔ حضرت جبرائیل آئے، سرکار آرام فرما ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سرکار آرام فرما ہے۔ اب اگر ہم کوئی سوئیں، کوئی آ جائے بلانے، اٹھیے اٹھیے، آواز دے کے جھنجھوڑ کے کیسے بھی کر کے اٹھا لیتے ہیں، لیکن سرکار کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی ان کی نیند میں خلل ڈالے۔ تو اب حضرت جبرائیل حیران و پریشان، مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اٹھاؤں کیسے؟ سو رہے ہیں نا، جگاؤں کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اٹھا آواز دے نہیں سکتا، ہلا سکتا نہیں ہوں، ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ تیرا محبوب ہے۔ ان کی شان میں بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، فرشتے کی معصومیت ختم ہو جائے گی اگر ان کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی، جبکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت جبرائیل نے عرض کی مولا جگاؤں کیسے؟ رب نے فرمایا اے جبرائیل تیرے ہونٹوں کو ہم نے کافور سے بنایا ہے، اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اپنے کافوری لب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے۔ آج بڑا لوگ جب سرکار کے نام پہ انگوٹھے چومو تو بڑا تکلیف لوگوں کے ہوتی ہے، بڑی درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کینسر کا پھوڑا پھٹ گیا ہو اس کے پیٹ میں، سمجھے؟ لیکن اللہ اکبر، جبرائیل سے پوچھو وہ کیا چوم رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے تلووں کو چوم رہے، اپنے لبوں کو، اپنے نوری لبوں کو مصطفیٰ کے تلووں پر رکھا، مصطفیٰ کے تلووں پر رکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے لبوں کو سرکار کے تلووں پہ رکھا ہوگا تو بتاؤ کھڑے کھڑے رکھا ہوگا یا جھک کر رکھا ہوگا؟ بولو، میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر ذہن میں بیٹھا لی تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جھکے اور اپنے لبوں کو سرکار کے قدم مبارک میں رکھا، تو سرکار کی بارگاہ میں جھکنا، دل کو جھکا دینا، دل کو بچھا دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ سرکار کے بارگاہ میں حاضری کا اگر شرف ملے، اللہ ہم سب کو یہ مقدر فرمائے کہ ہم سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزہ اطہر پر سنہری جالیاں، کیوں فاروق بھائی؟ سرکار کے روزے پہ جالیاں بنی ہیں، آپ تو جا چکے ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی دعا پہنچائے، آپ کو بھی دوبارہ پہنچائے۔ سرکار کے روزے اطہر پر جالیاں رکھی ہوئی ہیں، جالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں محبت میں اس کو چومنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی آنکھیں لگانا چاہتے ہیں، اپنے ہونٹ لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ کھڑے ہوئے شیطان کہتے ہیں ھذا شرک، یہ شرک ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر چومنا شرک ہے تو بتاؤ جبرائیل مشرک ہوئے یا نہیں؟ اگر کہو گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے شرک کیا تو تمہارا ہی ایمان گیا، اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر شرک کیسے ہو جائے گا؟ لہذا جبرائیل بتا رہے ہیں محبوب کے در پر محبوب کے قدموں کو چومو، محبوب کی چارپائی کو چومو، محبوب کے جبے کو چومو، محبوب کے روزے کو چومو، محبوب کی جالیوں کو چومو، یہ محبت کی علامت ہوا کرتی ہے، نفاق کی علامت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ سرکار کی سنہری جالیوں کو بھی چومے گا، وہ خاک مدینے کو بھی چومے گا، مسجد نبی کے در و دیوار کو بھی چومے گا، کبھی وہ مسجد نبی کے کھمبوں کو چومے گا، اس لیے کہ وہ مسجد نبی کوئی عام مسجد نہیں ہے، وہ مسجد میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے، جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور جہاں آج موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل نے اپنے کافوری لبوں کو مصطفیٰ کے تلووں پہ رکھا، سرکار نے آنکھیں کھولی، کہا جبرائیل کیوں آنا ہوا؟ جبرائیل کیوں آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، رب بلاتا ہے، پیغام لایا ہوں، رب بلا رہا ہے، چلیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرکار کا قلب اطہر، سینہ مبارک شک کیا، کھولتے کہ نا چیرا لگانا، کھولا، شک کیا، آپ کے دل کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو معرفت کے پانی سے دھویا اور پھر اس کو سینے میں رکھ دیا اور اس کو جو ہے نا سل دیا۔ سرکار علیہ السلام جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نہ خون بہتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے۔
سرکار کا سینہ مبارک شک کیا جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں یا پیر میں ہلکا سا کٹ لگ جائے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہماری طرح؟ سوچنا چاہیے انسان کو، تھوڑی سی عقل کی خیرات رب کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے کہ مولا ہمیں عقل دے دے، ہم کیا بول رہے ہیں۔ جب ہمیں ہلکا سا کٹ لگے تو تکلیف ہو، سرکار کا سینہ مبارک کا شک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر رکھا گیا، سرکار بیدار ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، نہ خون بہتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ ابھی چلے تھے کہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دودھ کو اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ شراب کے پیالے کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اس لیے آپ کی امت تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ اب تھوڑا سا آؤ جنت کا نقشہ لیتے ہیں۔ جب حکم ربی ہوا جبرائیل جاؤ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مولا جاؤں تو صحیح، کیا لے کر جاؤں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت سے براق لے جاؤ، جنت سے براق لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے براقوں پہ نظر ڈالی، کون ہے جانے قابل؟ تو ایک کونے میں کھڑا ہوا ایک براق سسکیاں بھر رہا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اپنا مقدرہ جگمگا رہا تھا، اپنے مقدر کو، وہ اپنے نصیب کو روشن کر رہا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج رب کا حکم ہے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، پتہ نہیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو سرکار کی سواری بنے گا، اے کاش کہ مجھے یہ شرف مل جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ حضرت جبرائیل کہتے چل تو ہی چل۔ اس کا رونا کام آ گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیا۔ اے میرے امت کے جوانوں، ضعیفوں، اے میرے امت کے لوگوں، اگر تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی مصطفیٰ کریم کی محبت میں نکل جائے گا تو خدا کی قسم تمہارا یہ ایک قطرہ جو محبت مصطفیٰ میں تمہاری آنکھ سے نکلے گا یہ تمہارے سارے اعمال سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ محبوب کی محبت میں نکلا ہے، محبوب کی محبت میں نکلا ہے۔ اے اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو لیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، براق حاضر ہے، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ ایک پلک جھپکتے ہی سنگ، کیونکہ براق جو ہے وہ بنا ہے برق سے، کائے سے؟ برق، اور برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو۔ تو بجلی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چٹکنی یہاں دباؤ تو کتنی دیر میں بلب جلتا ہے؟ 80 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی چلتی ہے تاروں پہ۔ میں نے 7ویں کلاس میں پڑھا تھا وگیان کی کتاب میں، 80 لاکھ کلومیٹر یعنی 80 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اتنی فاسٹ۔ اور پھر وہ بجلی، وہ براق تو جنت کا براق۔ سرکار بیٹھے، پلک جھپکتے ہی مکہ سے مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب سرکار پہنچے تو حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت شیش بھی موجود ہے، حضرت ادریس بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہے، حضرت اسماعیل بھی موجود ہے، حضرت اسحاق بھی موجود ہے، حضرت یوسف بھی موجود ہے، حضرت ایوب بھی موجود ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام سب مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ لیکن جب سرکار چلے نا مکے سے، آقا فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ جب میں چلا مکہ سے تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر سرخ ٹیلا تھا۔ کیسا ٹیلا؟ سرخ ٹیلا، یعنی زمین اٹھی ہوئی تھی، ٹیلا تھا، سرخ ٹیلا۔ تو میں نے جب اس ٹیلے پہ نظر ڈالی تو وہ قبر تھی حضرت موسیٰ کی۔ کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس قبر پہ نظر ڈالی تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ لفظ صلاۃ حدیث میں آیا ہے، اگر صلاۃ معنی لیں گے نماز کے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے، قائم یصلی، لفظ آیا قائم یصلی، کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھ رہے تھے
تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں ہے اور کھڑے ہو کے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ ہیں قبر میں، سرکار جا رہے ہیں، اور جب پہنچے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، بیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، اقصیٰ میں جو نماز پڑھائی تھی اس میں سر کہتے ہیں راز کو۔ نماز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یعنی نماز اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں جو نماز عطا فرمائی میرے آقا نے، اس میں یہ راز تھا، ہے نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، یعنی ہاتھ باندھ کے 1,24,000 یا 2,24,000 سب پیچھے کھڑے ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، بیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، اول و آخر کا معنی بیان ہو جائے کہ میرا محبوب اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور نبیوں میں سب سے آخر میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، لہذا سرکار سب سے اول بھی ہے، سرکار سب سے آخر بھی ہے۔ آقا علیہ السلام آگے آتے ہیں اور تمام انبیاء پیچھے جاتے ہیں، سارے انبیاء سرکار کے پیچھے ہے، سرکار مقتدا ہے، سارے انبیاء مقتدی ہے، سرکار امام ہے، سارے لوگ، سارے انبیاء اکرام جو ہے وہ مقتدی ہے، اور سرکار نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھانا شروع کی، تمام نبیوں نے نماز پڑھی۔ بیان کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے پہلے سلطنتیں کر گئے، حکومتیں کر گئے، آ کے اللہ رب العزت کا راستہ دکھا گئے، لیکن اب محبوب آ گئے ہیں، اب قیامت تک ان کی ہی شریعت چلتی رہے گی، ان کی حکومت چلتی رہے گی، انہی کی حکومت چلے گی، انہی کی شریعت چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، سارے نبیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ اب ذرا غور کرو، اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو پھر یہ نماز کون پڑھ رہا تھا؟ یہ نماز کون پڑھ رہا تھا؟ لہذا پتہ چلا عقیدہ سچا سنی والا ہے، اس لیے کہ سنی ہی کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد آسمان کی سیر شروع ہوتی ہے، مسجد حرم سے سرکار آئے مسجد اقصیٰ تک براق پر۔ اب پہلے آسمان کی طرف سرکار آسمان کی طرف چلے ہیں تو نور کی سیڑھی سے، کائے سے؟ نور کی سیڑھی سے سرکار تشریف لے کے گئے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابھی پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں سارے نبی، اب آسمان پہ پہنچے ہیں، سرکار جا رہے ہیں، انبیاء پہلے سے آسمان پہ موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سرکار تشریف لے کے گئے، حضرت آدم سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات، حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات، حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات، حضرت اسماعیل سے بھی ملاقات، حضرت نوح سے بھی ملاقات، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار تشریف لے کے گئے سدرۃ المنتہا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا، مقام سدرہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل نہیں جاتے۔ اور سدرہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کے مانند ہیں، جیسے ہاتھی کا کان ہوتا ہے بڑا سا، ایسے ہی اس کے پتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کی وہ انتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ سرکار علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد سرکار نے کہا جبرائیل آگے چلیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور انتہا، اب نہیں، اب آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو جل جاؤں گا، اب آگے گیا تو جل جاؤں گا، پر فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پہ آ کے ٹھہر گئے، لیکن آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ تو رب کے محبوب، بلانے والا رب تھا، ہے نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، ہے نا،
فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ جلوہ قریب ہوا قریب ہوا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کمانیں نہیں سمجھے؟ پہلے تیر کمان چلتے تھے، ہے نا، تو تیر میں کمان میں رکھ کے تیر چلایا جاتا تو کھینچا جاتا تھا، تو جو اس کی دونوں جہاں پہ دونوں سروں پہ ڈوریاں بندھی ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی، آ کے جتنی دور پھینکنا ہوتا تھا اتنی زیادہ طاقت سے اس کو کھینچا جاتا تھا، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں، اور فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یعنی پھر اپنے بندے سے کلام کیا جو رب نے کلام کیا۔ اب کیا کلام کیا؟ لطف اٹھاؤ، مزہ پاؤ۔ آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اب دیکھو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو تمہارا دل پھر کس اضطراب میں ہے؟ ہمیں تو، اور کہتے امام عشق محبت کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، تربے بہا دیے ہے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے ہنسا دیے ہے، جلتے بجھا دیے ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سلام ہو گیا، خوش ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں السلام علینا، اب یہ سرکار کی بات ہے، بیچ والی رب کی بات تھی، السلام علیکہ ایھا النبی یہ رب نے فرمایا، اب سرکار کیا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی سلام ہو، مجھ پر بھی سلام ہو، میرے امتیوں پر بھی سلام ہو، جو نیک ہیں ان پر بھی سلام ہو، جو بد ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ اب ذرا غور کرو، سرکار ہم بدوں کو بھولے نہیں، ہمیں فراموش نہیں کیا، جب سرکار مقام سدرہ پر پہنچے تو ہمیں یاد رکھا، جب سرکار جو ہے نا لامکاں پہنچے تو ہمیں یاد رکھا، سرکار جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے پیدا ہوئے ولادت کے وقت تب ہمیں یاد رکھا، اور روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار کو آپ کی قبر انور میں لٹالا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، اور اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل ہل کے یہ کہہ رہے تھے اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جو نبی ہمیں شب معراج نہیں بھولے، جو نبی پیدا ہوتے وقت ہمیں نہیں بھولے، جو نبی ہے جب آپ نے وصال ظاہری فرمایا ہمیں نہیں بھولے، آج ہم ان کو بھول گئے، آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا، ان کی محبت کو چھوڑ کے دنیا کی محبت میں ڈوب گئے۔ یہ کیا تقاضا ہوا محبت کا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تیرا جینا مرنا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہو، جس کو میرے مرشد نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے میاں جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیری صبح ہو تو مصطفیٰ کے لیے، تیری شام ہو تو مصطفیٰ کے لیے، تیرا دن ہو تو مصطفیٰ کے لیے، تیری زندگی کا سورج طلوع ہو تو مصطفیٰ کے لیے، تیری زندگی کا سورج غروب ہو تو مصطفیٰ کے لیے، اس حال میں کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، جب چلنے لگے نا، میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ اتنے سے وقت میں جو ہے نا اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ جب سرکار چلنے لگے تو رب نے فرمایا محبوب تحفہ لیتے جاؤ، تحفہ لے جائیے۔ سرکار نے خوشی خوشی رب کا تحفہ لیا، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے 50 وقت کی نمازیں آپ کے امتیوں کو عطا کر دی، جائیے اپنے امتیوں کو بتائیے کہ رب نے انعام دیا ہے معراج کی رات 50 وقت کی نمازیں عطا کی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشی خوشی لے کر اس کو چلے ہیں، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے۔ کن سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا
یا رسول اللہ علیہ السلام رب نے کیا دیا؟ کچھ دیا؟ سرکار کہتے ہیں ہاں میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نمازیں عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ 50 وقت کی نمازیں بہت ہیں، کم کروائیے۔ 50 وقت کی نمازیں بہت ہیں، کم کروائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ سرکار علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں پہنچے، یا اے رب قدیر زیادہ ہے، کچھ رعایت ہو جائے۔ ہو گئی رعایت، 5 کم ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ 45 رہ گئی۔ سرکار پھر تشریف لے کے پھر ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ 5 ہوئی۔ کہا حضور ابھی بھی کم ہے، اور کم کروائیے، ابھی بھی زیادہ ہیں، کم کروائیے۔ سرکار پھر تشریف لے کے گئے، پھر رب نے 5 کم کر دی۔ اچھا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے نا، اللہ تعالیٰ دل کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ کچھ پوشیدہ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بار میں ہی پوری 45 کم کر دیتا، لیکن 5 کا یہ جو ہے نا کھیل کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، تو بس اس کو اس طریقے سے سمجھ لو، کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، ہے نا، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں، اور خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، ہے نا، خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں، رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے حضور اتنی وقت کی کروا لیجئے، نہیں، لیکن حضرت موسیٰ بھی جو ہے نا دل خوش ہو رہے تھے کہ کوہ طور پہ تو نہ دیکھ سکا، لیکن محبوب کی نگاہوں میں رب کا جمال دیکھ رہا ہوں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ تعالیٰ نے 45 نمازوں کو کم کر دیا، اور پھر فرمایا اے محبوب، اے محبوب، اے پیارے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے سوڑے محبوب، تیرے امتی 5 وقت کی پڑھیں گے، ہم ثواب 50 ہی کا دیں گے۔ سوچو ذرا، آج وہ لوگ تھوڑا سا اپنے دماغ میں عقل کا مادہ بڑھائیں، دماغین کھایا کریں، بادام کھایا کریں، جو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میاں اگر حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ نے تو 50 دی تھی، یہ 5 کیا تیرے ابا کے چاہنے سے ہوئی؟ یہ حضور کے چاہنے سے ہوئی، جو 50 تھی ان کو 5 میں بدلوایا، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، لہذا رب تعالی نے 50 کو 5 میں بدل دیا اور کہا ثواب پورا 50 کا ہی دیں گے۔ سرکار تشریف لے کر آئے، خوشی خوشی اپنے امتیوں کو بتایا کہ اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، رب نے مجھے تحفہ دیا ہے معراج کی رات کا، جس کو کہتے ہیں نماز صلات۔ اے لوگوں تم نماز پڑھو گے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب سرکار فرماتے ہیں میری معراج کیا ہے؟ میری معراج یہ ہے کہ میں نے رب کا دیدار کیا۔ اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ تم بھی معراج کرو تو نماز پڑھا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے نا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ان کی معراج کہاں تک ہے یہ خدا جانے، ہے نا، میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ ہے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے اسی رات میں اس امت کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا، ہمیں تمہیں نماز ملی، یہ رب کا فضل ہوا، انعام ہوا۔ حضرت مولا کائنات کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر حسنین کے بابا زہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اے لوگو جب تم چاہو کہ تم رب کا دیدار کرو تو نماز پڑھنے لگو۔ حضرت علی سے کہا کسی نے یا علی آپ کہتے ہو رب کا دیدار چاہو تو نماز پڑھنے لگو، آپ بھی نماز پڑھتے ہو، آپ نے کبھی رب کا دیدار کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں الحمدللہ میں جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ اولیاء فرماتے ہیں بزرگان دین اے لوگو نماز اس انداز میں پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ کیفیت بنایا کرو کہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔
ذرا غور تو کرو، یہ نماز جو ہمیں رب سے قریب کرتی ہے، اور اس نماز کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ہے جو روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو جب بندہ بے حیائی بری باتوں سے رکے گا تو کدھر آئے گا؟ اچھائی کی طرف۔ اور اچھائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب دلا دیتی ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ رب سے ملا دیتی ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں مقام دلوا دیتی ہے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، مقام مل جائے گا، شان مل جائے گی، تو پھر اسے وہ مقام ملے گا، وہ مقام ملے گا کہ دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، رب اپنے بندے کی رضا چاہا کرے گا۔ لہٰذا اس معراج کی رات جو آج کی شب ہے، یہ معراج کی رات ہے، اس میں عبادت کی جائے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے، ہمیں برکت والا رسول عطا فرمایا ہے، ہمیں معراج کے ذریعے سے نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار تشریف لے کے آئے نا، تو صبح بیان کیا سرکار نے اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا نا، تو اٹھتے اٹھتے یہ بات پہنچ گئی ابو جہل تک۔ ابو جہل تک پہنچی تو وہ مذاق اڑانے لگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ابھی یہ بات پتہ نہیں چلی تھی، وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، ابو جہل رستے میں مل گیا، روک لیا، کہا ابو جہل نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، اے ابوبکر جانتے ہو تمہارے ساتھی تمہارے نبی نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر نبی کی عظمتوں کو بیان کرو تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جے دیکھو نئی نئی باتیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے، جبکہ وہ باتیں میرے مصطفیٰ کی شانوں والی قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی ہیں، اولیاء کی زندگی میں بھی ہیں وہ شامل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل کہنے لگا تمہارے نبی تمہارے صاحب پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں، مکے میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فلسطین گھومی آئے، عرش اعظم چلے گئے، آسمانوں کو دیکھیا، جنت دیکھیا، دوزخ دیکھیا، سب کچھ گھومیا، ذرا سے آن میں بستر گرم تھا گرم رہا، کنڈی ہلتی تھی ہلتی رہی، پانی ٹپکتا تھا ٹپکتا رہا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یہ کس نے کہا؟ ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے نبی نے سچ کہا، میرے نبی نے سچ کہا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں اس سے بھی آدھے وقت میں یہ سارے کام کری آیا تو ابو بکر اس کو بھی مان لیتا، اس لیے کہ میرا محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ لہذا ابو جہل کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ابو جہل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ راستے میں ہوا تھا۔ اب حضرت ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا یا صدیق اکبر، اے صدیق اکبر آؤ آؤ تمہارا استقبال ہے۔ نام کیا تھا؟ ابو بکر، عبداللہ نام تھا، ابو بکر سے مشہور تھے، لیکن سرکار نے فرمایا کیا؟ آؤ آؤ صدیق اکبر۔ بن دیکھے ہے نا، بن دیکھے بن سنے دشمن سے سنا، محبوب کی تعریف تو مان لی۔ اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا، جبرائیل آ گئے، کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کو آسمان والے یعنی فرشتے صدیق اکبر جانتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو صدیق اکبر ہی جانیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، آج دیکھیں سب سے بڑا صدیق اکبر سرکار کی امت میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ نبی کے معجزے کو بن دیکھے مانا ہے نا، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا کہ سرکار فرماتے تو ہمیں یقین ہے سرکار نے سچ فرمایا، حق فرمایا۔ معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق معزز دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر کہ یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معجزہ تھا سرکار کا کہ جن کے کمزور ایمان تھے نا، ایمان کمزور، وہ سرکار کا یہ معجزہ دیکھ کے ہی بدل گئے، انہوں نے اپنے ایمان کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایمان سے ہی پھر گئے، لیکن جن کے ایمان کامل تھے ان کے اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کائنات کی سیر کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے عشق کی آواز میں، جس کو بریلی سے اس عشق کی آواز کو لے کے امت تک پہنچایا، بریلی کے کلندر نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس رات معراج ہوئی، اور بڑی شانیں ہیں، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، کل کا روزہ رکھنا چاہیے،
ہے نا، نفلی روزے رکھے، اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا ہیں تو وہ روزے رکھے، قضا کے رکھے، ہے نا، جس کے ذمے فرض ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے فرضوں کو ادا کرے، بعد میں نوافل ادا کرے، لہٰذا روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے، ہے اللہ کی بندگی کرے، راتوں میں نوافل کی کثرت کرے، ہے اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرے، اس لیے کہ یہ شانیں، یہ وقار، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ شہرتیں، یہ بلندیاں جو کچھ ہمیں سب ملی ہیں، یہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، قدم مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نام مصطفیٰ کا صدقہ ہے، غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، لہٰذا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، لہٰذا سرکار سے عشق کرو، ان کی محبت کے دیے اپنے دلوں میں جلاؤ، ان کی محبت کے چراغ روشن کرو، ہر طرف اپنے نبی کے ترانے گاؤ، ہر وقت اپنے نبی کی بات کرو، کسی ایرے غیرے کی بات چھوڑو، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کرے، ہر گھڑی سرکار کی باتیں کرے، ہر گھڑی سرکار کی، کبھی سرکار کی زلفوں کا ذکر کرو، کبھی چہرے کا ذکر کرو، کبھی آنکھوں کا ذکر کرو، کبھی سینے کا ذکر کرو، کبھی ہاتھوں کا ذکر کرو، کبھی پیروں کا ذکر کرو، کبھی سرکار کی عطا کا ذکر کرو، کبھی سرکار کی سماعت کا ذکر کرو، کبھی سرکار کی بصارت کا ذکر کرو، کبھی سرکار کے جود و سخاوت کا ذکر کرو، اور تمہیں ذکر کرنا ہے تو قرآن کھول لو، جب تمہارا دل کرے کہ آج میں سرکار کے چہرے کا ذکر کروں تو پھر قرآن کھول کے والضحیٰ پڑھنے لگو، اللہ کے محبوب کے چہرے کا ذکر ہونے لگے گا، جب تم چاہو سرکار کی زلفوں کا ذکر کرو، واللیل اذا سجا پڑھنے لگو، سرکار کی زلفوں کا ذکر ہونے لگے گا، جب تم چاہو سرکار کے سینے کا ذکر کرنا ہے تو الم نشرح لک صدرک پڑھنے لگو، سرکار کے سینے کا ذکر ہونے لگے گا، جب تم چاہو سرکار کی نگاہوں کا ذکر کرنا ہے ما زاغ البصر ما زاغ البصر پڑھنے لگو، سرکار کی نگاہوں کا ذکر ہونے لگے گا، جب تم چاہو سرکار کے ہاتھوں کا ذکر کرنا ہے تو پھر قرآن کھولو، پڑھو اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تم چاہو سرکار کے قدموں کا ذکر کرنا تو قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کرو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب تم چاہو سرکار کی عطا کا ذکر کرنا ہو قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو، انا اعطیناک الکوثر، جب تم چاہو سرکار کی رحمت کا ذکر کرنا ہو قرآن کھولو اور پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب تم چاہو سرکار کی رسالت کا ذکر کرنا ہو تو قرآن کھولو اور پڑھو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، جب تم چاہو سرکار کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر کرنا ہو تو پھر تم قرآن کھولو اور کہو یا اللہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان میں الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، لہذا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے، ثنا بیان کر رہا ہے، ذکر بیان کر رہا ہے، عظمت بیان کر رہا ہے، بلندی بیان کر رہا ہے، رفعت بیان کر رہا ہے، مرتبہ بیان کر رہا ہے، پورا قرآن جب آقا کی شانوں کو بیان کر رہا ہے تو ہم جیسے خاکی گناہگار بندے اپنی گناہگار زبان سے کیسے مصطفیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھ کے جھوم جاتے ہیں، جب پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، جب پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب پڑھتے ہیں اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ہم جھوم جاتے ہیں، جب پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم جھوم جاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی شانوں کو، آقا کی عظمتوں کو، آقا کی رفعتوں کو، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں عجیب کیفیت آ جائے، جوش آ جائے، جذبہ آ جائے، جب اپنے محبوب کا ذکر سنے، اپنے محبوب کا نام سنے، اپنے محبوب کا نام لے، اس کے اندر وہ توانائی آ جائے، وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں جب سنے تو اس کا دل جھوم اٹھے اور فخر سے کہے کہ ان کے جو ہم غلام ہیں، خلق کے پیشوا ہیں، ہم ان سے نہیں پھریں گے، اگر ان سے پھریں گے تو ہم ذلیل و تباہ ہو جائیں گے۔ وہ اس شان سے جیے اور مصطفیٰ کریم کی محبت میں جیتا رہے، خدا کی قسم اللہ کے محبوب سے عشق کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے گا، لوگ تو سمجھیں گے
چلا گیا لیکن حقیقتاً وہ گیا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی شانیں تو یہ ہوں گی کہ جب انتقال ہوگا تو قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سرکار فرمائیں گے اے فرشتوں ہٹو ہٹو، یہ میرا غلام ہے، اسی کو میرے آقا میرے مرشدی تاج الشریعہ نے کہا تھا، اللہ اکبر کہا تھا انہوں نے کہ یا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے اسے کوئی نہ جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، ان کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے، انہی کی غلامی میں ہمیں جلائے۔ بس یہی دعا ہے، ہمیشہ یہی دعا کرو، مولا سرکار کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی نجات کا دار و مدار ہے۔ اگر سرکار کے غلام بن کر رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری اس چھوٹی سی بزم کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شب معراج کی برکتوں سے، اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمانی حرارتیں پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں ناموس رسالت کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہیں رب قدیر تیرے محبوب کی عظمتوں پہ جتنے بھی لوگ پہرا دینے والے ہیں مولا سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور خصوصی طور پہ محافظ ناموس رسالت، فدائے تاجدار ختم نبوت، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ اطال اللہ تعالی عمرہ، و حضرت علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ اطال اللہ تعالی عمرہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خصوصی کرم فرمائے، ان کی عزتوں کو اور بڑھائے اور ان کو باعزت رعائی عطا فرمائے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اس فلسطین کے لیے جہاں پر میرے آقا کریم شب معراج گئے تھے، مولا کریم فلسطین کے بھی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے اوپر کرم فرما، ان کو مولا ہمت و حوصلہ عطا فرما، مولا ان کے حالات کو بہتر فرما، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، اسلام کے خلاف طاقتیں رچ رہے ہیں، شطرنج چالیں چل رہے ہیں، مولا ان کی چالوں کو ناکام فرما، مولا ہمارے ملک ہند میں امن و سکون عطا فرما، ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ جینے کی، ہم سب کو رہنے کا سلیقہ عطا فرما، اور ہمیں مضبوطی سے اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ 15 منٹ زیادہ ہوگا، اس کے لیے معذرت۔